السلام علیکم۔ میں عدیل کے قتل کے بارے میں بادامی سے کڑی تفتیش کر رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے اپنے انہی دو ساتھیوں کے ساتھ انہیں لوٹنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ بتانے لگا۔ میں تاثر سے آری نظروں سے اسے تکتا اور اس کی سنتا رہا۔ حالانکہ میں تو چھوٹا موٹا چور ہوں، پر وہ دونوں شکور اور مجیدہ بڑے لیول کے اچکے ہیں۔ میں مقروض تھا اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ شبیر میں یکدم بادامی کی بات کاٹ کر بھیڑیے جیسی گراہٹ سے بولا، اسے اس وقت تک مار لگاتے رہو جب تک یہ اپنے منہ سے سچ نہیں اگلتا۔ شبیر پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھا تھا، بھوکے بھیڑیے کی طرح اس کی جانب لپکا۔ نہیں بادامی چیخ پڑا۔ شبیر نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے لاتوں سے اس کے جسم سمیت چہرے پر جوتوں کی ضربات لگانا شروع کر دی تھیں، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گیا اور اس پر نیم مرگ کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں نے شبیر کو اشارے سے روک دیا، وہ خود بھی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جگنو آرام سے بیٹھا یہ سارا کھیل خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پانی کا جگ منگوا کر میں نے بادامی پر ڈال دیا اور اسی طرح کچھ اس کے حلق میں بھی گرایا۔ وہ کسی پیاسے جانور کی طرح زبان باہر نکال نکال کر گرتا پڑتا پانی پیے جا رہا تھا۔ اسی وقت جگنو اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتا فرش پر نیم بے ہوش پڑے ہانپتے بادامی کی گردن پر اپنا جوتا رکھتے ہوئے بھیڑیے کسی گراہٹ سے بولا، بادامی، عدیل میرا باپ جیسا بھائی تھا، دنیا میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے در حقیقت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ آخری وقت ہے، سچ بتا دے، ہم جانتے ہیں کہ اصل مجرم کوئی اور ہے اور تم ایک مہرا ہو۔ وہ اتنا کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں دونوں ٹانگیں پھیلائے فرش بوس بادامی کے سر پر ملک الموت کی طرح کھڑا رہا۔ وہ لیٹے لیٹے مجھے تکنے لگا۔ شبیر کے ہاتھوں ٹھکائی کے بعد اس کی حالت دیگرگوں ہو رہی تھی۔ میں نے شبیر سے کہا کہ پہلے اس کی حالت سدھارے، اس سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ کچہری لگاتے ہیں۔ میں اور جگنو نشست گاہ میں آ گئے۔ وہاں دو ساتھی اور بھی تھے۔ نزاکت کی حالت سنبھل چکی تھی، وہ بھی آ چکا تھا۔ ہم بانڈیل سائیں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جگنو کو یقین تھا کہ یہ حرکت بانڈیل سائیں کی تھی۔ اس کی عدیل سے کوئی دشمنی تھی جس نے دوستی کی آڑ میں عدیل کو دھوکے سے مروا دیا۔ میرا خیال اس کے بالکل برعکس تھا۔ بانڈیل سائیں عدیل کو صرف اور صرف اقبال کے حوالے سے جانتا تھا، جبکہ بقول نگہت کے اس کے باپ اقبال اور بانڈیل سائیں کے درمیان بڑی گاڑی دوستی تھی۔ سوچنے کی بات تھی کہ اب بھلا بانڈیل سائیں کو عدیل سے کیا لینا دینا ہو سکتا تھا۔ اس پر کجا وہ اپنے دوست کے اہم آدمی کو مرواتا۔ جگنو بھی میری بات سے کبھی اتفاق کرتا اور جب اسے کچھ نظر نہ آتا تو وہ بانڈیل سائیں کو ہی اپنے بھائی کا مجرم گرداننے لگ جاتا۔ بادامی بہت کچھ جانتا ہے، وہ بانڈیل سائیں کا آدمی ہرگز نہیں ہے۔ خادم اور علاقے داری کی بات اور ہے۔ میں نے جگنو سے کہا، تیرا خیال ہے کہ یہ رذیل کسی اور کا گماشتہ ہے؟ ہاں، اسبات میں جواب دیتے ہوئے میری چشم تصور میں وہی پراسرار کالی لہر والی انگوٹھی رقص کرنے لگی۔ وہ میں نے جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اسے میں غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی اسے ہتھیلی پر رکھ کر پانسے کی طرح گھماتا تو کبھی انگوٹھے اور انگشت شہادت کے درمیان پکڑ کر چہرے کے بالکل قریب لا کر غور سے تکنے لگتا۔ تو نے اسی انگوٹھی کے بارے میں کہا تھا کہ بادامی اسے چوس کر خودکشی کرنا چاہتا تھا، یہ وہی انگوٹھی ہے نا؟ جگنو نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، بڑی خطرناک شے ہے یہ، پر تو نے کیوں سنبھال رکھی ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اسی شے نے کھٹکنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ ایسی ہی ایک انگوٹھی اس کے گرانڈیل ساتھی کے ہاتھ کی انگلی میں بھی میں نے دیکھی تھی۔ اچھا، ایک عجیب بات اور، اس کے باقی دونوں ساتھیوں نے یہ نہیں پہن رکھی تھی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں یوں کہا جیسے خود سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو پھر معاملہ گمبھیر ہے۔ تمہارا بھائی عدیل کسی کالی لہر والوں سے دشمنی کر بیٹھا تھا یا پھر ان کے کسی اہم راز سے واقف ہو گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو انہوں نے شہر سے اتنی دور اسے قتل کرنے کا پلان کیوں بنایا؟ وہ تو بآسانی شہر میں ہی اسے ہلاک کر سکتے تھے۔ جگنو نے الجھ کر کہا، بعض لوگ بہت محتاط رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اپنے جرم یا اپنے بارے میں ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ تیرا کیا خیال ہے، یہ کالی لہر کوئی خطرناک گینگ شینگ ہے؟ اب تم میری بات سمجھنے کی طرف آ رہے ہو، میں نے جوش سے اس کی جانب تکتے ہوئے کہا۔ وہ پھر گم گو سا نظر آنے لگا۔ یہ زہریلی انگوٹھی انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو ان کے رازداں ہوتے ہیں، اور انہیں حکم بھی ہوتا ہے کہ ان پر شبہ ہونے پر
یا کسی گرفت میں آنے کے نتیجے میں چوس کر خودکشی کر لی جائے۔ یہ تو کسی انگریزی فلم کا سین ہو رہا ہے، جگنو حیرت سے بولا۔ کچھ ایسا ہی ہے، میں نے ہولے اور گومگو لہجے میں کہا۔ تو مجھے کوئی خفیہ پولیس کا آدمی لگتا ہے، جگنو بولا۔ ویسے تیری بات میں وزن تو ہوتا ہے۔ دماغ پر زور دینے اور کھوج لگانے سے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے، میں نے کہا۔ اگر تم میرا پہلے والا مشورہ مان لیتے تو اور بھی بہت کچھ آشکار ہو جاتا، لیکن خیر یہ بھی اچھا ہی ہوا۔ اب کرنا کیا ہے؟ بادامی کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے، اب یہی حقیقت اگل سکتا ہے، ہمارا اہم ٹارگٹ یہی ہے، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد شبیر نے آ کر بتایا کہ بادامی کی حالت سنبھلی ہے، ہم نے اسے دوبارہ لانے کا کہا۔ ہاں اب بولو بادامی، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے اب انسانوں کی طرح سامنے والی کھری چارپائی پر بٹھا دیا گیا تھا، وہ کبھی ادھر جھول جاتا تو کبھی ادھر۔ شبیر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دیکھو تم نے جھوٹ بول کر اپنی مرمت کروا لی، کیا فائدہ ہوا؟ اب تم پھر جھوٹ بولو گے تو پھر مرمت ہوگی۔ جب تک سچ نہیں اگلو گے ہم سے تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی۔ تم نہیں جانتے تم لوگوں نے کس قدر اہم آدمی کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ میری بات پر بادامی نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اس پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ میں اور جگنو اسی کی طرف تکتے رہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں مر ہی جانا چاہتا ہوں، تم لوگ مجھے ایک بار ہی کیوں نہیں مار ڈالتے؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، یوں اس کے جینے کا مقصد بھی نیک ہونا چاہیے۔ میں نے اب اسے دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ میرا تجربہ تھا کہ جب کوئی مجرم رو پڑے تو اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ ضرور ہوتا ہے، کہیں خوف خدا اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ میں پھر بولا، کسی نیک کام میں جان دینے کی بات کرو تو اچھے بھی لگو، یوں کالے اعمال کے ساتھ حرام موت مرنے سے کیا فائدہ؟ میں مجبور تھا، وہ راہ راست پر آنے لگا۔ غلط، میں نے کہا، یہ صرف سوچ کا فرق ہوتا ہے، تھوڑی کوشش کرنے سے آزمائش کی گھڑی بھی ٹل جاتی ہے اور مجبوری بھی۔ جگنو نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی، وہ میری برین واشنگ تکنیک پر مکمل بھروسہ کیے ہوئے تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اور ماں ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ وہ روحان سا ہو کر بولا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ نعوذ باللہ، کیا خدا سے بھی زیادہ طاقتور ہیں؟ میں نے کہا۔ اب جب تک وہ میری لاش نہیں دیکھ لیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انگوٹھی در حقیقت ایک موت کے پیامبر کی نشانی کے طور پر ہمیں پہنائی جاتی ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ہم ان سے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، اس بار جگنو نے اس سے کہا۔ کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے میرے بھائی عدیل کو کیوں قتل کروایا تھا؟ ہاں، وہ بولا۔ جو بھی ان کے راز سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتے، بہت خطرناک، ظالم اور شفاق لوگ ہیں وہ۔ بھانڈیل سائیں بھی ان کا ساتھی ہے؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے میری ایک مدد کرو، میں تمہیں سب سچ سچ بتا دوں گا۔ وہ ایک دم ملتجی ہو کر بولا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اور ماں کو بحفاظت ادھر لے آؤ، یا انہیں کسی اور محفوظ جگہ پر پہنچا دو۔ یہ سب ہو جائے گا، تم ان کالی لہر والی انگوٹھی سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں تفصیل بتاؤ، جگنو نے کہا۔ اسی وقت برسٹ چلنے کی آواز ابھری اور ساتھ ہی باہر کہیں احاطے میں موجود جگنو کے کسی ساتھی کی دلخراش چیخ بھی ابھری۔ ہمیں یک لخت سانپ سونگ گیا، بادامی کے چہرے کی بھی رنگت زرد پڑ گئی۔ کسی جملے سے خالی جگنو کے حلق سے بھیڑیے جیسی غراہٹ ابھری۔ اپنے ڈیرے پر اس طرح کی جارحانہ کارروائی نے اسے یک لخت طیش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پہلے حیرت اور پھر نفرت و غیظ کے شرارے پھوٹنے لگے۔ شبیر ہکا بکا رہ گیا، خود میں اندر سے لرز گیا، جبکہ بادامی کا چہرہ ہنوز ستا ہوا اور خوف سے زرد تھا۔ جگنو کو شاید اپنے فارم ہاؤس پر حملے کی توقع نہ تھی، اس لیے وہ بری طرح بپھر کر رہ گیا اور جیسے وہ ہم سب کو بھول کر بیرونی دروازے کی جانب لپکا۔ بڑھتے بڑھتے ہی اس نے اپنے بغلی ہولسٹر سے پستول بھی نکالا۔ میں نے شبیر کو بادامی کی طرف متوجہ رہنے کا اشارہ دیا اور جگنو کے پیچھے لپکا۔ میرے پاس راڑاں کا پستول تھا، وہ میں نے نکال لیا۔ اس دوران جب تک ہم دونوں دروازے تک پہنچتے باہر ایک اور برسٹ چلنے کی تڑتڑاہٹ ابھری۔ جگنو تو دروازے تک پہنچا تھا، جبکہ میں دوسرے برسٹ کی آواز سنتے ہی تیزی سے کچھ سوچ کر اپنا رخ بدل کر دائیں جانب کھڑکی کے باہر جو اس فارم ہاؤس کے وسیع احاطے میں کھلتی تھی کے قریب ابھی بمشکل ہی پہنچا تھا کہ اسی وقت تیسرے برسٹ کے چلنے کی بھیانک تڑتڑاہٹ ابھری۔ یہ مجھے اس قدر قریب سے برستی ہوئی محسوس ہوئی کہ غیر ارادی رد عمل کے تحت میں نے خود کو بجلی کی سی پھرتی سے ایک جانب کر لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب کھڑکی کے دونوں بند پٹ کے چیتھڑے اڑ گئے۔
कमरे में सनसनाती आवाज़ गूंजी। तीसरा ब्रस्ट खिड़की की तरफ दानिस्ता चलाया गया था या फिर अंधाधुंध था। ताहम मेरी छठी हिस्स या बचाव के एक गैर इरादी अमल ने बर वक्त मुझे इसकी जद से बचा लिया था। दरवाजे से हट जाओ जुगनू, मैं फ़ौरन ही दीवार से लगते हुए बोला। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मेरा क़यासी खदशा दुरुस्त साबित हुआ। गोलियों की एक और तड़तड़ाहट उभरी। अब के निशाना दरवाज़ा ही था। सिंगल पट वाले दरवाजे का भी वही हाल हुआ जो मेरी तरफ की खिड़की का हुआ था। शुक्र था कि जुगनू ने बर वक्त मेरी बात सुनते ही इस पर अमल भी कर डाला था, वरना दरवाजे के साथ उसके जिस्म के भी चीथड़े उड़ चुके होते। उसने खुद को ऐन वक्त पर नीचे गिरा लिया, मगर बदकिस्मती से शबीर इस बेरहम ब्रस्ट की जद में आ गया। उसके हल्क से दर्द अंगेज चीख उभरी और वो त्योरा कर गिरा। मौत सर पर खड़ी थी और इस बेरहम मौत की जद में आए हुए साथियों का भी यारा ना रहा था। इधर जुगनू ने नहायत होशियारी से नंगे फर्श पर लेटे लेटे तेजी से पलटा खाया और तभी मेरी जंगबाज नज़रों ने खाली चौखट से दो मुसल्ला नकाब पोशों को नहायत ही जंगजू अंदाज में अंदर दाखिल होते देखा। मेरे पिस्तौल ने ऊपर तले 3 फायर एक आतशी कहकहे की तरह उगले और जिस तरह आनन फानन इन नामालूम हमलावरों ने यहाँ खून रेजी फैलाई थी, ऐन इसी तरह मैंने भी वही फुर्ती और जारहाना अंदाज अपनाया था। शायद वक्त भी इस बात का मतकाजी था। नतीजे में उन दोनों को संभलने का मौका भी ना मिला और वो करबनाक चीखें मारते हुए गिरे। मौका पाते ही जुगनू और मैंने लपक कर इन दोनों हमलावरों की गन्नें उचक लीं। मैंने जुगनू के कान में सरगोशी की और गन संभालते ही लपक कर दोबारा इस तबाहाल खिड़की के पास आकर एहतियातन बाहर झांका। इसी असना में राड़ा भी खौफनाक तड़तड़ाहट की आवाज़ें सुनकर वहां आन पहुंचा था। जुगनू ने भी मेरी हिदायत पर फौरी अमल करते हुए एक अंदरूनी गोशे में खुलने वाले दरवाजे की जानिब रुख किया। हैरान परेशान राड़ा ने भी उसके साथ लपकने का इरादा किया, मगर जुगनू ने उसे सख्ती से मेरे साथ रहने की ताकीद की। मैंने जुगनू को किसी तरह फार्म हाउस की छत पर जाने और हमले का कहा। इधर फार्म के वसी अहाते का मंजर बड़ा लर्जा देने वाला था। जुगनू के 2 साथियों की खून में लथपथ लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई थीं। उनके करीब उनके हथियार धरे थे। गोया हमलावरों ने उन्हें हथियार उठाने का मौका तो दिया था, मगर चलाने का नहीं। 3 ढाटापोश हमलावर उनके सरों पर खड़े थे। उनके अकब में एक बड़ी सी गाड़ी मौजूद थी जिस पर वो यहाँ पहुँचे थे। बड़ी गाड़ी को देखकर मुझे तशवीश ने आन घेरा। अंदाज़ा हुआ कि ये लोग ज़्यादा तादाद में थे और कोई बाइद ना था कि वो सब फार्म हाउस की इमारत को घेरे में लिए जनूबी और मगरबी समत की तरफ घात लगाए हुए हों। उनकी इस अचानक मरबूत और जारहाना कार्रवाई से साफ लगता था कि ये लोग हम सबको मौत के घाट उतारने के इरादे से नाजिल हुए थे। बहरकैफ अपने साथियों की चीखें शायद उन्होंने भी सुन ली थीं। यही वजह थी कि वो संभाला लेते हुए नहायत मोहतात रवि से दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़े। राड़ा से मैंने दूसरी समत में पोजीशन संभालने की हिदायत की। वो लपक कर उस तरफ बढ़ा। इन दोनों मौत के फरस्तादों को मुहीब गन्ने संभाले दरवाजे की जानिब बढ़ते देखकर मेरी रगों में खून की गर्दिश सवा हो गई। मैं अभी उनके नज़दीक आने का मुंतज़िर था। ज़रा सी भी जल्दीबाजी मुझे यकीनी मौत से हमकनार कर सकती थी या उन्हें हम पर हावी करने के लिए काफ़ी होती, क्योंकि इन दोनों हमलावरों के बढ़ने का अंदाज भी नहायत मोहतात था। मैं अभी उनके करीब आने का मुंतज़िर था कि दफ़तन ही गोलियों की तड़तड़ाहट उभरी। ये छत की समत से आती महसूस हुई थी। शायद ऊपर पहुंचे हुए जुगनू और शबीर का किसी हमलावर से टाकरा हो गया था। इधर वो दोनों हमलावर लम्हे भर को बिदके और यही वक्त उन पर कारी-वार करने का साबित हुआ। उन्हीं के साथियों की गन मैंने सीधी कर रखी थी। लबलबी दबाने की देर थी। गन मेरे हाथ में गरजी और वो दोनों चीखें मारकर ज़मीन बोस हो गए। मेरी इस बरक रफ्तार कार्रवाई पर राड़ा हैरान परेशान था। दरवाजे से बाहर निकलकर इस तरफ को लपको, मगर मोहतात रहना। मैंने उससे सरगोशी की। उसने फ़ौरन अमल किया। मेरे इशारे पर उसने भी दुश्मन की लाश से गन उचक ली थी। उसे जनूबी समत की दीवार का रुख करते पाकर मैं दरवाजे से निकला और उसकी मुखालिफ यानी बाएं जानिब को दौड़ा। गन मेरे हाथ में दोबारा धाड़ने के लिए बेचैन थी कि अचानक मैंने यहाँ 2 में से एक को ऊपर छत की मुंडेर पर शिस्त बांधे देखा। वहाँ जुगनू मौजूद था और शायद दूसरी जानिब दुश्मन से मसरूफ़ कार था। उसकी पुश्त दूसरे दुश्मन के निशाने पर थी। मैंने फिर लहजा भर की देर ना होने दी और गन को दोबारा धाड़ने पर मजबूर कर दिया। शिस्त बांधता दुश्मन वहीं ढेर हो गया। उसका साथी बिदका और मेरी जानिब घूमा। तब तक ऊपर जुगनू ने, जो अब तक ये सिचुएशन समझ चुका था, उस पर 2 गोलियां दाग डालीं।
دوسرے کا بھی پہلے والا انجام ہوا۔ جگنو نے اوپر سے ہی مجھے کامیابی اور احسان مندی کے اشارے سے انگوٹھا دکھا دیا۔ جواب میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ دفتن اندر لرزہ خیز چیخ ابھری۔ میں دہل گیا۔ یہ چیخ بادامی کی تھی۔ تب ہی یکدم سناٹا چھا گیا۔ حملہ بند ہو گیا، مگر نہیں۔ دشمن اپنے چند ساتھیوں کی قربانی اور اس طرح ہلہ بول کر اپنا مشن کامیابی سے ہمکنار کر چکے تھے، اور ہم ان کے ساتھیوں یا ان کا ہلہ توڑ کر خوش تھے۔ اگلے ہی لمحے ان کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں پاگلوں کی طرح اس طرف لپکا۔ ہمیں خوب الو بنایا گیا تھا۔ وہ لوگ بظاہر ہم پر، مگر درون خانہ بادامی کو نشانہ بنانے آئے تھے۔ ان کی بڑی سی گاڑی جنگل اور کھیتوں کے درمیانی راستے کی جانب طوفانی جھٹکے سے بڑھی۔ میں نے گن سیدھی کی اور ان پر فائر کھول دیا۔ برسٹ پورا فائر کرنے کے باوصف وہ گاڑی کمان سے نکلے تیر کی طرح دوڑتی چلی گئی۔ غصے اور ناکامی کے جوش تلے میں نے گن پھینک دی اور اندر لپکا۔ دیکھا تو وہاں بادامی کی لاش خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سینے کو برسٹ مار کر ادھیڑ ڈالا گیا تھا۔ کھلی اور پھٹی رہ جانے والی آنکھوں میں لہو حقیقتاً اترا ہوا تھا، یوں جیسے ہم سے کہہ رہا ہو، میں نہ کہتا تھا یہ لوگ بہت خطرناک اور چھلاوا صفت ہیں اور اپنے حریف کو کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑتے، رازداری کے ساتھ اس کا خاتمہ کر ڈالتے ہیں۔ چلو کہانی ختم ہوئی میری۔ اب تم نہیں، یہی لوگ، میرے قاتل ہی میرے گھر والوں کی کفالت کریں گے۔ تم تو کچھ نہ کر سکے۔ کیا سوچنے لگے؟ اچانک جگنو نے کہا۔ وہ نہ جانے کب میرے ساتھ آن کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھی بادامی کا حشر خاموش نظروں سے دیکھ لیا تھا۔ ذرا دیر میں شبیر اور راڑاں بھی وہاں آ گئے۔ ہمارے یعنی جگنو کے 3 آدمی ہلاک ہوئے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہم نے دشمنوں کے 4-5 آدمی مار ڈالے تھے۔ اس دھنا دھن میں قریب قریب کی آبادی سے لوگ آن موجود ہوئے۔ وہ یہی سمجھے شاید ڈکیت گاؤں میں گھس آئے ہیں اور پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ جگنو نے انہیں واپس جانے کا کہہ دیا۔ وہ لوگ خاموشی سے پلٹ گئے۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ دشمنی کا ہے، جو ان کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ شبیر شدید زخمی تھا۔ اسے فوری طور پر اس ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا گیا۔ راڑا اور نزاکت، جو اب کچھ بہتر تھے، پہلے تو دشمنوں کی لاشیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے لگے، لیکن جب میرا اور جگنو کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ بھی سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ لاشیں اٹھواؤ اور پولیس کو مطلع کرو۔ مجھے شہر جانا پڑے گا۔ دلاور سے بات کرنا ضروری ہو گیا ہے، جگنو نے کہا۔ لمبی کھیڑ پہ گئی ہے، راڑا ہولے سے بولا۔ کیا نظام شاہ سے مدد لوگے؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں، پولیس کو وہی لوگ سنبھال سکتے ہیں، وہ بولا۔ اب ہمارے بس میں یہ گیم نہیں رہی۔ وہ بادامی کے اس طرح ضائع ہو جانے پر سخت شکست خوردہ نظر آ رہا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کالی لہر والوں کے اس طرح فوری اور اچانک اس کے ڈیرے پر ہلہ بولنے سے جگنو کو بھی ان کی طاقت کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ میں نے لاشوں کا جائزہ لیا، ہاتھ تو نہیں لگایا، مگر اس طرح دیکھا کہ ان کے ہاتھوں کو دیکھ سکوں۔ مجھے کالی لہر والی انگوٹھیوں کی تلاش تھی، جو مجھے صرف 2 لاشوں کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پہنی ہوئی مل سکیں۔ میں نے وہ اتار لیں۔ اب ان کا کیا فائدہ؟ جگنو مایوسی سے بولا۔ میں ان کا بعد میں آرام سے معائنہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تب پھر ایک انگوٹھی مجھے بھی دے دو، پولیس کو تفتیش میں مدد مل سکتی ہے۔ مجھے اس کی بات سے کوئی اختلاف نہ ہوا۔ میں نے ایک انگوٹھی اسے دے دی۔ اس کے بھائی عدیل کے قتل کے سلسلے میں معاملہ اب واضح ہو گیا تھا۔ جگنو کو اب مجھ پر کوئی شک و شبہ نہ رہا تھا۔ میری یہی کوشش تھی کہ کسی طرح پہلے ہم اس پراسرار معاملے کا کھوج لگا لیں۔ ابھی پولیس تک بات نہ پہنچے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہ تھا کہ ہم اپنے ہی طور پر اس سارے معاملے کو دیکھتے رہتے، لیکن میں چاہتا تھا کہ کالی لہر والے گروہ کا پہلے کچھ نہ کچھ کچا چٹھا سامنے آ جاتا، یوں پولیس کے ہاتھ کچھ ٹھوس ثبوت آ جاتے اور پھر ان پر ہاتھ ڈالنا نسبتاً آسان ہوتا۔ اب یہ سب ہوتا مشکل ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ پولیس نہ اس کالی لہروں والی انگوٹھی میں دلچسپی لے گی اور نہ ہی اس پراسرار گروہ کا کھوج لگانے میں کوئی خاص قدم اٹھانے والی تھی۔ روایتی تفتیش ہوتی اور پھر یہ معاملہ بغیر حل ہوئے مہینوں بلکہ سالوں چل سکتا تھا۔ میں نے جگنو سے جانے کی اجازت چاہی تو وہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یارا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے ان چند دنوں کے ساتھ میں اپنی بات کی سچائی میرے سامنے ثابت کر دی، ورنہ میں تجھے ہی اپنے بھائی کا قاتل سمجھے ہوئے تھا۔ لیکن تو نے جس طرح اپنی جان لڑا کر اصل قاتلوں کو بے نقاب کرنے کی میرے ساتھ کوشش کی، وہ بھی میں نہیں بھلا سکتا۔ وہ اتنا کہہ کر رکا۔ میں چپ رہا۔ وہ شاید آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا۔ بولا، لیکن یار سہراب، کچھ تو ہے تیرے میں، کوئی ایسی بات جو مجھے تیرے احترام پر مجبور کر رہی ہے۔
مجھ سے کوئی بدتمیزی یا غلط فہمی میں سختی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا یار۔ کیسی بات کر رہا ہے یار جگنو، کہتے ہوئے میں نے اپنے دونوں بازو پھیلا کر اس سے مان کا کر ڈالا۔ وہ بھی میرے گلے لگ گیا۔ وہ غلط فہمی تھی، اب پچھلی باتیں بھول جا، ہو جاتا ہے ایسا۔ آخر تو تیرا بڑا بھائی قتل ہوا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مجھے بھی اس کا افسوس ہے، تیرا بھی حق ہے کہ جس پر تو اپنے بھائی کے قاتل ہونے کا شبہ کرے اسے پولیس کے حوالے کرے۔ میری بات پر اس کا ازردہ سا چہرہ کچھ روشن ہوا اور وہ بولا، پر تو اب جا کہاں رہا ہے؟ گھر والوں کی خبر لوں، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ملتے ہیں پھر۔ میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، پولیس تفتیش کے سلسلے میں بھی حاضر ہوں۔ وہ خوش ہو گیا، اس بار وہ بڑی گرم جوشی سے میرے گلے ملا تھا۔ پھر بولا، ہم بھی شہر چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی چلو۔ تجھے جس طرح تیرے گھر سے لیا تھا اسی طرح چھوڑیں گے۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا۔ میں گھر پہنچ گیا۔ رحیم بابا سے پتہ چلا کہ راحیلہ اور فوزیہ سیر کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے دونوں اکتا جاتی تھیں، اسی لیے میں نے انہیں باہر ہلکی پھلکی سیر کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ وہ جلد ہی لوٹ آئیں تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سکون کا سانس لیا، مگر نہایت تشویش زدہ انداز میں سوالوں کی بوچھاڑ بھی کر دی۔ رحیم بابا بھی پریشان تھے۔ بہر کیف میں نے الگ کمرے میں ان دونوں کو لے جا کر ساری کتھا سنا ڈالی۔ یہ دونوں میری ساتھی تھیں، ہم تینوں کا مرنا جینا ساتھ تھا، اسی لیے میں ان سے کچھ مخفی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ پیش آمدہ حالات سے ان کی آگاہی بھی ضروری تھی، لیکن جیسا کہ مذکورہ ہوتا رہا، راحیلہ کی بنسبت فوزیہ ایسے حالات میں ایک دم اور کچھ زیادہ ہی مایوسی کا شکار ہونے لگتی تھی۔ تاہم یہ بھی حقیقت تھی کہ ایسا عارضی طور پر ہوتا، وہ پھر ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار رہتی۔ راحیلہ البتہ ابتدا سے ہی پرجوش تھی، بلکہ اس نے تو مجھے مشکل وقت میں مفید مشورے بھی دیے تھے، اور اسی لیے میں نے ان دونوں کو اتنی تو اجازت دے رکھی تھی کہ قنوطیت دور کرنے کے لیے وہ دونوں کبھی کبھار رحیم بابا کے ساتھ یا کبھی اکیلی سیر کے لیے نکل جایا کرتی تھیں۔ تاہم میں نے انہیں چوکنا اور ہوشیار رہنے کی بھی تاکید کر رکھی تھی۔ کالی لہر۔ یہ سب سننے کے بعد راحیلہ متحیر انداز میں بڑبڑائی۔ فوزیہ بھی بیچاری پریشان نظر آنے لگی۔ اسی لہجے میں مجھ سے بولی، تم نت نئے جھگڑوں میں کیوں پڑ رہے ہو؟ اب نہ جانے یہ کون لوگ ہیں، کوئی خطرناک گروہ ہی لگتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، کوئی نیا جھگڑا نہیں ہے، حالات کی ستم ظریفی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ سب ایک زنجیر کی طرح نتھی ہیں، مگر اب تم پولیس کے زیر تفتیش آ جاؤ گے۔ جی برادران نے پہلے ہی تمہارے خلاف پولیس میں۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے راحیلہ کی بات کاٹی۔ اللہ آزمائش کے ساتھ آسانیاں اور نئی راہیں بھی کھولتا ہے۔ ایک بڑے آدمی، نظام شاہ کا گماشتہ جگنو میرا پکا دوست بن چکا ہے۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے تعلقات بھی بنانے ہوں گے، تم لوگ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ذرا نگہت سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس کے پاس کس لیے جا رہے ہو؟ فوزیہ نے مجھے چپتی ہوئی نگاہوں سے گھور کر کہا۔ اسی سلسلے میں اسے جگنو اور اس سارے نئے گورکھ دندے کے بارے میں بتانا ہوگا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اقبال کے بارے میں بھی دریافت کرنا ہے کہ وہ کب سیالکوٹ آ رہا ہے۔ فوزیہ تو قدرے مطمئن رہی، مگر میں نے راحیلہ کے چہرے سے محسوس کیا کہ وہ کچھ زیادہ مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ وہ زیادہ باہمت لڑکی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر ایک مایوس کن سی تشویش کی جھلک محسوس کی۔ اب شام گہری ہو چلی تھی، میں نے نگہت کے گھر کا رخ کیا۔ میں دروازے پر پہنچا تو ایک بائک کھڑی نظر آئی، گویا وسیم بھی اندر نگہت کے پاس موجود تھا۔ میں نے ہولے سے دروازے پر دستک دی، ذرا دیر بعد وہ کھلا، سامنے وسیم کھڑا تھا۔ اس کے گزشتہ ناگوار رویے کے سبب میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائے اور ہائے ہیلو کے بغیر سنجیدگی سے بولا، مجھے نگہت سے ملنا ہے۔ اگرچہ میرا اس گھر میں آنا جانا بلا روک ٹوک تھا اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ تھی، کم از کم وسیم سے تو بالکل بھی نہیں، مگر پھر بھی میں نے اخلاقاً ہی ایسا کہا تھا۔ وسیم کی آنکھوں میں فتنے کی جھلک کو میں نے محسوس کیا، لہٰذا حسب سابق اس کے ماتھے پر شکن سی ابری۔ وہ سرد اور روکھے لہجے میں بولا، وہ اس وقت آرام کر رہی ہے، تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے بھی اس بار اس کے رویے پر غصہ آ گیا، تاہم میں نے یہ جملہ سپاٹ لہجے میں ادا کیا تھا۔ اس کے چہرے کی ناک سرخ ہو کر پھڑ پھڑائی ضرور تھی، اور جواب میں اس کے ہونٹ سخت الفاظ کے لیے متحرک بھی ہوئے، مگر وہ شاید کچھ سوچ کر کمال ضبط سے کام لے کر بولا، میں بھی ابھی جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ پھر، میں دوبارہ دروازے پر دستک دے دیتا ہوں۔ بہن جی تو ہوں گی ہی اندر، میں نے بھی فوراً کہہ دیا۔ اس بار وہ سخت لہجے میں بولا، میں یہاں سے جاؤں یا نہ جاؤں تم سے مطلب،
اسی اثنا میں عقب سے شگفتہ خاتون کی آواز ابھری، کون ہے وسیم بیٹا؟ سلام بہن جی، میں ہوں سہراب۔ میں نے بھی ہانک لگا دی، ارے اندر آ جاؤ بیٹا۔ میری آواز سن کر وہ وسیم کے پیچھے سے نمودار ہوئیں۔ میں انہیں سلام کرتا ہوا ایک قدم آگے بڑھا۔ وسیم نے ابھی تک مجھے راستہ نہیں دیا تھا، مگر میرے قریب آ جانے پر تو و نوکر ہنہٹا۔ میں بھی ڈھٹائی سے اندر داخل ہو گیا۔ زحمت کی معافی چاہتا ہوں، دراصل نگہت سے مجھے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ زحمت کیسی بیٹا؟ تم بھی گھر کے فرد ہی ہو، جب چاہے آ سکتے ہو، شگفتہ خاتون اسی شفقت سے بولیں۔ نگہت اندر موجود ہے، جاؤ مل لو۔ انہوں نے آخر میں اس کے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ میں کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسی وقت عقب سے کسی کے ہولے سے بولنے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آنٹی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایک کریمنل کو اپنے گھر کا فرد کہہ رہی ہیں؟ یہ وسیم تھا، اس نے میرے بارے میں یہ نازیبا الفاظ شگفتہ خاتون سے کہے تھے۔ میرے قدم وہیں کمرے کے دروازے پر ہی رک گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو وسیم بیٹے؟ کس نے تم سے کہہ دیا کہ سہراب کریمنل ہے؟ یہ شگفتہ خاتون تھیں جو ہولے سے جواب میں بولی تھیں۔ میں وہیں سے پلٹا اور سیدھا وسیم کی جانب لپکا۔ شگفتہ خاتون جھیمپ سی رہی تھیں۔ اس طرح مجھے پلٹتے دیکھ کر وہ بھی پریشان سی ہو گئیں۔ وسیم البتہ کچھ بوکھلا گیا۔ اے مسٹر، میرے بارے میں آئندہ کسی سے زبان سنبھال کر بات کرنا۔ یہ تو تم اس گھر میں ہو، باہر میرے بارے میں یہ سب کہنے کی جرت بھی مت کرنا۔ یاد ہے نا اس رات کا واقعہ؟ کیسا حشر کیا تھا میں نے اس لڑکے کے ساتھ جو اپنے ساتھیوں سمیت تمہیں اور نگہت کو تنگ کر رہا تھا۔ وسیم کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اچانک عقب سے نگہت کی آواز آئی۔ وہ شاید سن رہی تھی۔ یہ مجھے کریمنل کہہ رہا تھا، سوچا اس کی غلط فہمی دور کر دوں۔ شکر ہے کہ یہ بات اس نے تمہاری چھت تلے کہی ہے، کیونکہ اس وقت میں صرف زبان ہی چلا سکتا تھا۔ میں نے مڑ کر نگہت سے وسیم کے متعلق کہا۔ اس تذلیل پر وسیم نے پرتعش انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ بے بس سا محسوس ہو رہا تھا، شاید اسے بھی اس گھر کے سکون کا پاس کرنا پڑ رہا تھا۔ تم جاؤ وسیم، نگہت نے اس سے کہا۔ مجھے اب جانا ہی پڑے گا، وسیم نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اندر آ جاؤ سہراب، نگہت نے نرم لہجے میں مسکرا کر کہا۔ ایک منٹ، میں نے نگہت کو انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر پریشان سی کھڑی شگفتہ خاتون سے مخاطب ہو کر ملائمت سے بولا، بہن جی معافی چاہتا ہوں، دراصل وسیم کا رویہ میرے لیے آج ناقابل برداشت ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے اسے تھوڑی سی ڈوز دینا ضروری سمجھا۔ نہیں بیٹا، معافی کی کیا بات ہے، وہ بولیں۔ معافی تو ہمیں مانگنا چاہیے وسیم کے رویے پر، تم تو بہت اچھے انسان ہو۔ شکریہ بہن جی۔ میں اندر آ گیا۔ نگہت بستر پر بیٹھ گئی۔ شگفتہ خاتون بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلی آئیں اور نگہت سے بولیں، تم وسیم کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے تو آج دیکھا کہ وہ کس لہجے اور کس رویے سے بات کر رہا تھا سہراب کے ساتھ۔ شگفتہ خاتون نے بیٹی سے کہا، پھر مجھ سے بولیں، بیٹا میں اس کی طرف سے معذرت کرتی ہوں، تم برا مت منانا۔ دراصل نہیں بہن جی، آپ دل پر نہ لیں، کسی کے لیے کسی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹ کر ان کی گویا خفت مٹانے کی غرض سے کہا، بس سوچ کا ہی فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ وسیم کو سہراب بیٹے کا احسان مند ہونا چاہیے، اسی کی وجہ سے تو وہ پولیس سے رہائی حاصل کر سکا تھا۔ مجھے بھی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وسیم کی سوچ بہت چھوٹی ہے۔ نگہت نے بھی لقمہ دیا۔ چھوڑو ان باتوں کو، مجھے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ میں نے موضوع بدلا، پھر شگفتہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہا، بہن جی میں گھر سے ہی آ رہا ہوں اور آپ پلیز کسی چیز کا تکلف بالکل مت کیجیے گا۔ چائے تو پی لو بیٹا۔ ہم نے بھی نہیں پی، تمہارے بہانے ہی صحیح، وہ بولیں تو میں مسکرا دیا۔ وہ کچن میں چلی گئیں۔ میں اور نگہت کمرے میں تھے۔ اس کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ وہ وسیم کے میرے ساتھ رویے پر خفت سی محسوس کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ موضوع فضول تھا، اس لیے میں نے اس سے فوراً ہی مقصد کی بات کر ڈالی۔ اوہو، کیا واقعی یہ سب ہو چکا ہے؟ وہ حیران سی ہو گئی۔ تم نے جگنو جیسے اکھڑ مزاج آدمی کو بھی اپنا دوست بنا لیا، یہ تو بہت اچھا ہوا، وہ بولی۔ ہاں، تمہارا ان باتوں سے آگاہ ہونا ضروری تھا، لیکن پلیز ابھی وسیم کو ان ساری باتوں کی ہوا تک مت لگنے دینا۔ میں نے اسے تنبیہ کی۔ وہ مسکرا کر بولی، لگتا ہے وسیم کی طرح تم بھی اس کی طرف سے کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ ایسی بات نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ معاملات بہت حساس ہیں، بالخصوص کالی لہر والی انگوٹھی کا۔ نگہت نے پرسوچ ہمکاری بھری۔ در حقیقت مجھے وسیم کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہ تھی، نہ ہی میں یہ چاہتا تھا کہ وسیم کو بھی میری طرف سے ہو۔
اگرچہ ان دونوں ماں بیٹی کی خفت مٹانے کے لیے میں نے ان کی بات رکھ لی تھی، جبکہ میں پہلی ہی ملاقات میں بھانپ چکا تھا کہ وسیم پڑھا لکھا ہونے کے باوصف ایک تنگ نظر اور اناد رکھنے والا شخص ہے۔ اس کو میرا یہاں آنا جانا اور نگہت سے ملنا قطعاً پسند نہیں تھا۔ شوق تو مجھے بھی کچھ نہ تھا، مگر اقبال کے حوالے سے میری یہ مجبوری تھی، اور اب تازہ ترین حالات کی وجہ سے یہ اب اور بھی ضروری ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں وسیم کے خود سے استوار رویے کو ایک رکابت کی منطقی توجیہ سمجھ کر اگنور کیے ہوئے تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاپا کراچی سے کب آ رہے ہیں؟ میں اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولا۔ پاپا تو آ چکے، وہ بولی۔ تمہیں بتایا تو تھا۔ ہیں؟ کب آئے؟ آج دوپہر کی فلائٹ سے۔ تم ملنے گئیں؟ جانا تھا، لیکن تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میں چاہ رہی تھی کہ تم بھی میرے ساتھ چلو ان کے بنگلے پر۔ یہ ابھی قبل از وقت ہوگا۔ وہ کیوں؟ پہلے تم ملو اور میرے بارے میں ایک حد تک ان سے بات کر کے دیکھو، وہ تم سے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مجھے بتانا، اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ بھی لہجہ بھر کے لیے کچھ سوچتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، جیسے تمہاری مرضی، تم اپنے حالات کو بہتر سمجھتے ہو، ان سے اور کوئی بات مت کرنا۔ مثلاً یہی کہ میں یہاں کہاں مقیم ہوں، جگنوں اور کالی لہر والی تنظیم وغیرہ سے متعلق بس متعلقہ گفتگو جو اب تک میں تمہارے پاپا کے حوالے سے تمہیں بتا چکا ہوں، نیز سدرا کے بارے میں بھی بات کر سکتی ہو، تمہیں تو اس کے متعلق بھی میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ یاد آیا، چودھری جی برادران کے سلسلے میں بھی۔ ٹھیک ہے، وہ میری بات کا مقصد سمجھتے ہوئے بولی۔ میں شاید آج شام یا رات میں ہی ان سے جا کر مل لوں۔ اوکے، میں چلتا ہوں اب، کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹا، کہاں چل دیے؟ میں چائے لائی تھی۔ اسی وقت شگفتہ خاتون دروازے پر نمودار ہوئیں، ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ چائے پی لیں، مجھے اجازت دیں۔ شکریہ۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی کار میں سیدھا استاد جوجی کے اڈے کا رخ کیا۔ وہی قدیم طرز کا محلہ، مگر کشادہ، جا بجا گھر، چھتیں، چوبارے اور بل کھاتی گلیاں۔ سرے پر وہ یک منزلہ عمارت تھی جو استاد جوجی کا اڈا کہلاتی تھی۔ یہاں میں اب دوسری بار آیا تھا۔ اس بار میرا یہاں آنے کا مقصد اگرچہ بہت خاص تھا، تاہم میں اس بہانے صحیح جوجی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا کہ وسیم کو اس نے بہرحال تھانے سے رہائی دلائی تھی۔ وہاں مجھے پرویز ملا، زبیر بھی تھا۔ جوجی مجھے دوبارہ بہت جلد اپنے اڈے پر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ عیشہ وشے، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ سو رب دی، تجھے دوبارہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا، پر یہ کیا، تو کچھ پریشان لگ رہا ہے۔ ہاں یار جوجی، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم دونوں بیٹھک میں آ گئے۔ پرویز اور زبیر سے بھی ملاقات ہوئی، کبیر کو بھی دیکھا۔ اس نے مجھ پر اوپری سی نظر ڈالی۔ اوئے گلے مل، جوجی نے اسے حکم دیا۔ کبیر بازو پھیلا کر میری جانب بڑھا، جو جواب میں نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور اٹھ کر بڑی گرم جوشی سے اس کے ساتھ معانقہ کیا، مسکرایا بھی۔ کبیر چپ چپ تھا۔ میں نے ایک بات محسوس کی، کبیر کی آنکھوں یا چہرے سے مجھے کسی اناد یا بغض کا تاثر تک نظر نہ آیا۔ ایک ہلکی سی دوستانہ مسکراہٹ البتہ میں نے ضرور اس کے چہرے پر ابھرتے دیکھی تھی، خواہ ذرا دیر کے لیے ہی صحیح۔ وہ کچھ جھمپا جھمپا سا تھا۔ عیشہ وشے، جوجی کبیر پر ایک نظر ڈالنے کے بعد مجھ سے بولا، میں نے اسے بتا دیا ہے کہ اب تیرا، ہمارا اور میرا کیا تعلق بن چکا ہے۔ جوجی نے میرا پر خاص زور دیا تھا، اس کا اشارہ کبیر کی جانب ہی تھا۔ میں نے کبیر کی طرف دیکھ کر کہا، کبیر مجھے معاف کر دینا یار، اس روز ہاتھ کچھ زیادہ زور کا پڑ گیا تھا۔ ہاتھ ہاتھ ہی ہوتا ہے، زور کا بھی لگ جاتا ہے۔ یہ ہاتھ دکھانے اور ہاتھ کھانے والے پر منحصر ہے کہ داؤ کس کا زور آور ہوا۔ جوجی بولا، اب اس کی حیثیت میرے عام آدمیوں کی سی ہے، اب یہ میرا نائب نہیں رہا۔ نہیں جوجی، میں نے فوراً اسے ٹوک دیا، اتنی سی بات اور ایک چھوٹے سے مقابلے میں اتنا بڑا فیصلہ مناسب نہیں۔ جوجی میرا چہرہ تکنے لگا، کبیر بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کبیر ایک اچھا فائٹر ہے، مگر کوئی خاص لمحہ یا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک ذرا سی چوک بڑے سے بڑے پہلوان کو بھی زمین بوس کر ڈالتی ہے۔ میں کھلے دل سے کہوں گا کہ اس میں ایک اتفاق کا بھی دخل ہوتا ہے۔ میں کبیر کو دوبارہ اسی حیثیت سے یہاں دیکھنا چاہوں گا جس حیثیت سے وہ پہلے یہاں تھا۔ میں نے اپنی بات مکمل کر لی۔ کبیر کے چہرے پر ایک خوشگوار سی حیرت تھی، وہ میری طرف بڑی ممنون بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم کھرا آدمی ہے تو یار سہرابے، جوجی بولا، بہت عرصے بعد کسی اعلیٰ ظرف اور صاف گو آدمی سے پالا پڑا ہے۔
ورنہ تو سسرے آج تک مارا ماری والے ہی ٹکراتے رہے ہیں۔ تیری ان باتوں نے میرے دل میں تیری قدر و قیمت اور بڑھا دی ہے۔ مجھ سے یہ کہتے ہوئے اس نے کبیر کی طرف دیکھا۔ سن رہا ہے، تیرا مان رکھ لیا سہرابے نے، کیا شکریہ ادا نہیں کرے گا اس کا؟ اپنے استاد کی بات سن کر وہ میری جانب متوجہ ہوا تو میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، شکریہ کی کیا بات ہے اس میں؟ کبیر کے چہرے کی جھنپی ہوئی رنگت اب ایک بشاشت میں بدل گئی تھی۔ زبیر اور پرویز بھی اس کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اوئے، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو، اپنا یار بیلی آیا ہے۔ جوجی کو جیسے اچانک یاد آ گیا۔ پرویز نے زبیر سے کچھ کہا، وہ باہر نکل گیا۔ تو بتا رہا تھا کہ کوئی پریشانی ہے؟ جوجی اب سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے مخاطب ہوا۔ کبیر اور پرویز پاس کی بید والی کرسیوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ میں نے ان کی جانب دیکھا۔ جوجی میرا اشارہ سمجھ گیا اور ان دونوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ کبیر کو رہنے دو یہاں، میں نے کہا۔ پرویز باہر چلا گیا۔ عائشہ وشے، کبیر سے تیرا لگتا ہے یارانہ پکا ہو چلا ہے، جوجی مانی خیز مسکراہٹ تلے بولا۔ میں بھی جواب میں مسکرا کر رہ گیا۔ کبیر کی آنکھوں میں اب اپنے لیے ایک احترام دیکھنے لگا تھا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ کبیر صرف لڑائی بھڑائی میں ہی نہیں، دل اور نیت کا بھی صاف اور سچا ہے۔ میرا نائب وہی بننے کا اہل ہوتا ہے جس میں یہ دونوں باتیں موجود ہوں۔ جوجی بولا۔ میں نے ہولے سے کھنکار کر کہا، جوجی، مجھے کسی کی تلاش ہے۔ کون ہے وہ؟ جوجی نے بھویں سکیڑ کر میری طرف دیکھا۔ سجن ہے، بیلی ہے یا پھر کوئی بیری؟ بیری ہی سمجھ لے۔ نام بتا۔ کالی لہر۔ میں نے کہا تو جوجی بھونچکا سا رہ گیا۔ کالی لہر؟ ہاں، لیکن پہلے مجھے بتا کہ تو گڑھ مولا کے بھانڈیل سائیں کو جانتا ہے یا کبھی اس کا نام سنا ہے تو نے؟ نام سنا ہوا تو لگتا ہے پر اچھی طرح نہیں جانتا، جوجی جواب میں بولا۔ کیا یہ بھی تمہارا دشمن ہے؟ اچانک کبیر نے مجھ سے پوچھا۔ میں اور جوجی اس کی طرف تکنے لگے۔ میں نے کہا، ابھی تو نہیں، لیکن کیا تم اسے جانتے ہو؟ جانتا تو کچھ زیادہ میں بھی نہیں ہوں اسے، پر میں نے اسے ایک جگہ کسی سے جھگڑتے دیکھا تھا۔ یہ کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے، کبیر نے بتایا۔ کہاں، کس جگہ اور کس سے لڑتے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ شہاب پورہ کی تیمور انڈسٹریز نامی بلڈنگ کے آفس میں، کبیر نے جواب دیا۔ وہاں یہ کس سے ملنے آیا تھا اور کیوں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے کبیر کی طرف دیکھا تو مجھے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی جھجک کے آثار نمودار ہوتے دکھائی دیے۔ تاہم بولا، میں راجہ تیمور سے ہی اس وقت ملنے کے لیے گیا تھا جو اس انڈسٹری کا کرتا دھرتا ہے۔ میری تو اس سے ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ وہ اندر جس شخص کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا وہ یہی بھانڈیل سائیں نامی آدمی تھا۔ وہ جب اس کے کمرے سے باہر نکلا تو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاید اندر ان کے درمیان کوئی بدمزگی ہو گئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ بھانڈیل سائیں تھا جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ تم اسے نہیں جانتے؟ میں نے بدستور اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس لیے کہ وہاں میں نے عملے کے کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں بڑبڑاتے سنا تھا، کبیر نے جواب دیا۔ میرے منہ سے پرسوچ انداز میں برآمد ہوا، پھر بولا، تم راجہ تیمور سے ملنے کیوں گئے تھے؟ کون ہے یہ آدمی؟ میں نے دیکھا کہ میرے اس سوال پر وہ پھر جھجکنے لگا۔ یہی نہیں، جب اس نے بلا ارادہ جوجی کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسے کھدیڑنے کی غرض سے بولا، ہاں ہاں کبیرے، بتا تو صحیح، تو وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ کیا تو نے بھی کوئی انڈسٹری لگانا تھی؟ وہ ہنس کر بولا، نہیں استاد، یہ بات نہیں، بس وہ میرا اپنا کوئی ذاتی معاملہ تھا۔ کبیر پھر کنی کترانے لگا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے ذاتی معاملے سے کوئی غرض نہیں، لیکن راجہ تیمور کیا بھانڈیل سائیں کا کوئی دوست ہے یا کاروباری حریف؟ دونوں کے بیچ آخر جھگڑے کا معاملہ کیا تھا؟ میں نے وہاں استقبالیہ میں دو افراد کو ایک دوسرے سے یہی کہتے سنا تھا کہ دونوں پرانے شناسا ہیں اور دوست بھی۔ یہی نہیں، بھانڈیل سائیں راجہ تیمور کا محسن بھی رہا ہے۔ پھر نہ جانے اچانک ان دونوں دوستوں کے درمیان کون سا تنازع اٹھ کھڑا ہوا کہ بھانڈیل سائیں غصے میں لال پیلا ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ کبیر نے بتایا۔ راجہ تیمور کون ہے؟ میں نے کسی خیال کے تحت دوبارہ یہ سوال کیا۔ کبیر پر ایک بار پھر جھجک طاری ہوئی اور بالآخر وہ بولا، وہ ایک بڑی کاروباری شخصیت ہے اور وہ وسیم کا باپ ہے۔ کہتے ہوئے کبیر نظریں چرانے لگا۔ مجھے ایک جھٹکا لگا۔ فوراً تصدیق طلب لہجے میں پوچھا، وسیم، کیا یہ وہی لڑکا تو نہیں جو؟ ہاں وہی ہے، نگہت کا دوست۔ کبیر نے میری بات کاٹتے ہوئے درمیان میں کہا تو میں بری طرح چونک گیا۔ عائشہ وشے، اوئے، تو اپنے رقیب کے پیو سے ملنے کس واسطے گیا تھا؟
ذرا بتا تو۔ اچانک جوجی پھر کبیر کو گھورتے ہوئے بولا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا، جوجی مجھے کبیر اور وسیم کے درمیان وجہ تنازع کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ اس کے جھجکنے کی وجہ بھی یہی رہی تھی۔ وہ استاد جی، میں وسیم کی اس کے باپ سے شکایت لگانے گیا تھا، کبیر نے جواب دیا۔ کیسی شکایت؟ بس استاد، بچگانہ حرکت تھی میری ایک، اسی لیے میں اس سے ملے بغیر ہی لوٹ آیا تھا۔ مجھے معلوم ہے بچو، استاد جوجی معنی خیز انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے اس سے بولا۔ تو وسیم کے پیو کے پاس اسی لیے گیا ہوگا تاکہ تو اس کے باپ راجہ تیمور کو دھمکی دے کہ اپنے پوت کو سمجھا لو کہ میرے اور نگہت کے راستے سے ہٹ جائے۔ کیوں، یہی بات تھی نا؟ جی استاد جی، کبیر نے سر جھکا لیا۔ اوئے تو بدماش کب سے بن گیا؟ راجہ تیمور جیسا بڑا بزنس مین تو تجھے اٹھا کر اپنی بلڈنگ سے باہر پھینک دیتا۔ کچھ عقل نو ہاتھ پا۔ نگہت جب تیرے سے محبت کرتی ہی نہیں تو کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ استاد جی، اب یہی بات مجھے سمجھ آ چکی ہے، اسی لیے میں بھی اب وسیم اور نگہت کے درمیان سے ہٹ گیا ہوں۔ کہتے ہوئے کبیر کا چہرہ اداسی اور غمناکی کا مظہر نظر آنے لگا۔ مجھے ان کی گفتگو سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرا دل اس انکشاف پر نہ جانے کیوں ان تین ناموں بانڈیل سائیں، راجہ تیمور اور اس کے بیٹے وسیم کی تگڈم سے بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ عیشہ وشے، اصل موضوع تو درمیان میں ہی رہ گیا۔ اچانک جوجی اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ سہراب، تو کسی کالی لہر شہر کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ ہاں، میں جیسے خیالات کے جوار بھاٹے تلے چونک کر بولا۔ ان سے تیرا کیا جھگڑا ہوا ہے؟ تب میں نے دھیرے دھیرے اسے سب بتا دیا۔ کبیر بھی غور سے سنتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو کمرے میں چند سیکنڈ تک سکوت کی کیفیت رہی، پھر جوجی بولا۔ تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، جو اور جیسی مدد چاہے مجھے بتا۔ ملک و قوم کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کام کرنا ہی ہمارے فائٹر گروپ کا پہلا اصول ہوتا ہے۔ تجھے پتہ ہے، جب ہم لڑائی بھڑائی سیکھنے کے لیے کوئی فائٹر کلب جوائن کرتے ہیں یا اپنا کلب بناتے ہیں تو سب سے پہلے یہی عہد کرتے ہیں کہ اپنی اس صلاحیت کا مجرمانہ یا غلط استعمال کبھی نہیں کریں گے، نہ ہی بلا وجہ کسی کو ستائیں گے ماں سوائے غلط کام کرنے والوں کے، اور یہ اصول ہر فائٹنگ سیکھنے والے کا ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ ہاں، تجھے تو معلوم ہوگا ہی، کیونکہ تو بھی تو کسی فائٹر کلب کا ممبر لگتا ہے۔ جوجی بھی مسکرایا۔ اس بات پر مجھے اپنا وہ وقت یاد آیا جب میں کراچی میں تھا اور نادانستہ طور پر باس اقبال کی تنظیم کا اعلی کار بن گیا تھا۔ پھر انہوں نے ہماری تربیت کے لیے مجھے اور سلیم چھالیا وغیرہ کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی نامعلوم مقام پر تربیت کے لیے بھیجا تھا، مگر میں جوجی کو کیا بتاتا کہ وہ تربیت سراسر اس اصول کے خلاف تھی۔ وہ تو اپنے جرائم کو تحفظ دینے اور تنظیم کے مفاد میں تھا، خواہ اس میں کسی بے گناہ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ بروقت ان کے عزائم آشکار ہوتے ہی میں نے نہ صرف ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، بلکہ الٹا ان کی بیخ کنی کے لیے کمر بستہ ہو گیا تھا۔ جوجی، مجھے خوشی ہوئی کہ تم ایسے اچھے اور ستھرے خیالات کے مالک ہو، ورنہ تو میں یہی سمجھا تھا کہ تم ڈر کے یا گھبرا کے انکار ہی نہ کر دو۔ ہرگز نہیں، جوجی ایک دم جوش میں آ کر بولا۔ میں پھر اپنی پہلی بات دہراؤں گا، صرف اپنے ہی فائٹر کلب کے گروپ کی نہیں، بلکہ جتنے بھی ایسے کلب اور فائٹر گروپ ہیں، وہ کبھی بھی مجرمانہ وتیرہ اختیار نہیں کر سکتے۔ ان کا پہلا اصول ہی یہی ہوتا ہے جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ پھر ذرا رک کر اس نے کبیر کو گھورا، اس نے سر جھکا لیا، پھر جوجی دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ یہ تو اس کی وجہ سے اس روز رات کو نگہت اور اس کے دوست وسیم سے ٹاکرا ہو گیا، جب تو بھی درمیان میں آ گیا تھا۔ تو نے اپنا حق ادا کیا ان کی مدد کر کے، لیکن کبیر کو میں نے بہت برا بھلا کہا تھا۔ بس یہ بھی رقابت کی آگ میں ایسا کر بیٹھا، ورنہ بدماشی اور قانون ہاتھ میں لینا ہمارے گروپ کا کبھی بھی مقصد نہیں رہا ہے۔ چلو چھوڑو، وہ غلطی کبیر سے ہو گئی، اب اسے بھی احساس ہو گیا۔ میں نے کبیر کے چہرے پر ایک بار پھر خفت اور شرمندگی کے آثار امڑتے دیکھے تو کہا، یہ اس کی فاش غلطی تھی، جوجی کا ابھی تک ابال کم نہیں ہوا تھا، یہ حرکت ہمارے گروپ کو بدنام کر سکتی تھی۔ جانے دو، اب یہ غریب معافی تو مانگ ہی چکا ہوگا۔ میں نے پھر کبیر کی وکالت کی۔ اتنے میں زبیر نے کھانے پینے کا سامان لگا دیا، چائے بسکٹ کیک اور نمکو تھے۔ یار، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اتنا کچھ زیادہ نہیں ہے، ذرا دماغ کو کھولنے کے لیے یہ سب ضروری ہوتا ہے۔ ہم چائے پینے لگے، باتیں بھی ہوتی رہیں۔ میں نے جوجی سے کبیر کو تھوڑے دنوں کے لیے مستعار لے لیا۔
نیز اسے یہ بات مکمل طور پر راز میں بھی رکھنے کی تاکید کی۔ کبیر کو میں نے پہلا کام یہ سونپا کہ وہ کل سے تیمور انڈسٹری کا رخ کرے اور وہاں کچھ دنوں تک راجہ تیمور اور اس سے ملنے آنے جانے والوں کی جاسوسی کرے۔ مزید میں نے کچھ ضروری ہدایات بھی دیں کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ پرعزم تھا اور اپنا داغ دھونے کے لیے وہ گروپ کے اولین سنہری اصول کی پاسداری اور اس کا اعادہ کرنے کے لیے پرجوش بھی۔ جب میں وہاں سے جوجی کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہونے لگا تو جوجی نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اور بھی لڑکے مجھے درکار ہوں تو بلا تردد بتا دے۔ یہی نہیں، اس نے خود کو بھی پیش کرنے کی حامی بھری تھی۔ میں نے اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اسی رات سدرا کا فون آیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بیچاری کراچی میں اب بھی خطرناک حالات کا شکار تھی، اس لیے جب بھی اس کی کال آتی مجھے ایسا لگتا کہ کوئی بری خبر ہوگی۔ سب خیریت ہے نا سدرا؟ میں نے اس کی آواز سنتے ہی دھڑکتے دل سے پوچھا۔ انکل مشتاق کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، دوسری جانب سے سدرا نے ٹیلی فون پر بتایا، اور میرا دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا۔ کب، کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی مجھے اطلاع ملی تھی، ان کی لاش ہسپتال میں تھی، وہیں سے مجھے مطلع کیا گیا تھا۔ سدرا کی آواز لرز رہی تھی، اس میں خوف بھی تھا اور دکھ بھی۔ ایک ایک کر کے مجھے میرے سارے ہمدردوں اور دوستوں سے محروم کیا جا رہا ہے سہراب۔ وہ دکھ کے ایک انتہائی احساس تلے بولی۔ پہلے پاپا گئے، پھر ماما، اب انکل مشتاق، بس اب تو میں بچی ہوں یا پھر محمود۔ اس کے رندے ہوئے لہجے میں مایوسی اور احساس محرومی واضح تھا۔ حوصلہ رکھو سدرا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، میں تمہارے دشمنوں کی قبر کھود رہا ہوں۔ میں نے ازراہ تشفی کہا، مگر شاید اب میرے یہ الفاظ اس کے لیے روایتی بن چکے تھے۔ وہ ویسی ہی مایوسی سے بولی، میرا اب دل نہیں لگ رہا کراچی میں، نہ کاروبار میں، سوچ رہی ہوں کہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے لاہور یا سیالکوٹ ہی آ جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بینچ لیے۔ وہ مارے بے بسی کے ہولے سے سسک پڑی۔ میں نے ایک لمبی سانس کھینچی، پھر اس سے بولا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان حالات میں تمہارا وہاں رہنا اب مناسب بھی نہیں ہوگا، لیکن کاروبار اور دیگر معاملات اتنی جلدی وائنڈ اپ کرنا آسان نہیں، اس میں کئی دن بلکہ مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ تم ایسا کرو، خود ہی اپنے ضروری سامان کے ساتھ سیالکوٹ چلی آؤ۔ محمود ہوشیار آدمی ہے اور وفادار بھی، کاروبار کی بھاگ دوڑ فی الحال اس کے سپرد کراؤ۔ یہاں تم اس سے ٹیلی فونک رابطے میں رہنا، اور کبھی وہ خود بھی یہاں بوقت ضرورت آتا جاتا رہے گا، اسے بھی وہ لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سدرا نے فوراً کہا، وہ اب کافی سنبھلی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ بتاؤ، مشتاق کے ایکسیڈنٹ سے متعلق اب تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ تھوڑی تفصیل بتاؤ، کیا واقعی یہ دانستہ حرکت کی گئی ہے؟ کیونکہ وہ تو تمہاری ماما کے انتقال کے بعد ہی غائب ہو گئے تھے یا کر دیے گئے تھے۔ میں نے تمہارے مشورے کے مطابق فوراً ہی ان کی پراسرار گمشدگی کی رپورٹ پولیس کو دے دی تھی۔ انسپکٹر توصیف مجھے ایک اچھے انسان اور فرض شناس پولیس آفیسر لگے تھے، وہی ان کی تلاش میں سرگرم تھے کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ ان کی کار کو کسی ٹرک نے ٹکر مار دی تھی۔ انسپکٹر توصیف کو میں نے دشمنی کے سلسلے میں بتا رکھا تھا۔ ظاہر ہے پولیس سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، البتہ میں نے واشگاف انداز تو مصلحتاً نہیں اپنایا تھا، تاہم اس قسم کا اشارہ ضرور دے دیا تھا۔ لہٰذا انسپکٹر توصیف نے اس حادثے کی تفتیش بھی انہی خطوط پر کی، اور لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے پر انکشاف ہوا کہ مشتاق انکل کو ایکسیڈنٹ سے پہلے ہی ہلاک کیا جا چکا تھا۔ تو پھر ان کی کار کون چلا رہا تھا؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ انسپکٹر توصیف کے مطابق کسی نے کار کو اچانک شاہراہ فیصل پر چلتا روک کر کھڑی کر دی ہوگی اور خود اتر گیا ہوگا۔ چونکہ یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا، اس لیے پیچھے آنے والا ایک ٹرک ان کی کار کو مارتا ہوا نکل بھاگا۔ میں نے ایک طویل ہمکاری بھری۔ آگے سنو۔ انسپکٹر توصیف کی اس حادثے سے متعلق اصل تفتیش کا نتیجہ آشکار ہوتے ہی اسے بھی گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ او میرے خدا! میرے منہ سے بے اختیار دکھ زدہ انداز میں برآمد ہوا۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے جا رہے ہیں سہراب، میں اب کراچی میں نہیں رہ سکتی۔ سدرا کی آواز ایک بار پھر خوف سے لرزنے لگی۔ تم پہلی فرصت میں وہاں سے کوچ کرنے کی کوشش کرو، بلکہ ایسا کرو سر دست اپنے ساتھ محمود کو بھی لے آؤ، یہاں بیٹھ کر باقی وہاں کی کوئی پلاننگ سوچ لیں گے۔ تم بتاؤ کیسے ہو، وہاں کیسی گزر رہی ہے؟ فوزیہ رحیلہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے دریافت کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، یہاں میں اقبال کی جڑیں کھودنے میں لگا ہوا ہوں، بہت جلد اس سلسلے میں کوئی نتیجہ برآمد ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر مزید گفتگو کے بعد میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔
فوزیہ اور راحیلہ کو میں نے سدرا کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس رات ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ میں نے دیکھا راحیلہ کچھ چپ چپ سی دکھائی دی۔ میں نے اسے معمولی تبدیلی سمجھ کر زیادہ غور نہیں کیا، لیکن فوزیہ بار بار میری طرف کچھ ایسی نگاہوں سے تکنے لگتی جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کوئی بات ہے؟ میں نے کھانے کی میز پر فوزیہ کی طرف دیکھ کر پوچھ لیا۔ وہ گھبرا سی گئی اور جانے کیوں راحیلہ پر ایک نگاہ ڈالی۔ خود راحیلہ بھی قدرے چونکی تھی، یوں جیسے خیالات کے بھنور میں غوطہ زن ہو۔ کہ کیا کسی نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے فوزیہ سے کہا ہے۔ کوئی بات ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، فوزیہ جلدی سے بولی اور کھانے میں مشغول ہو گئی۔ راحیلہ بھی خاموش ہو رہی۔ میں بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر راحیلہ اور فوزیہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، میں نے ہولے سے کہا۔ دروازہ کھلا، رحیم بابا اندر داخل ہوئے۔ بابا، آج چائے کی چھٹی، نیند آ رہی ہے، ذرا جلد سوؤں گا، میں نے انہیں دیکھتے ہی کہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ چائے یا کافی کا پوچھیں گے، مگر وہ بولے، وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر تمہارا فون ہے۔ میرا فون؟ میں چونکا۔ اوہو، نادو کا تو نہیں؟ میں بڑبڑایا۔ کوئی اجنبی ہی لگتا ہے، مرد کی آواز تھی۔ رحیم بابا نے کہا، اچھا چلو میں آتا ہوں، میں نے کہا اور الجھے ہوئے چہرے کے ساتھ بستر سے اٹھ کر نشست گاہ میں پہنچا۔ وہاں زیرو پاور کا بلب روشن تھا۔ رحیم بابا نے لائٹ آن کرنا چاہی، مگر میں نے منع کر دیا۔ پھر میرے ریسیور اٹھانے تک وہ خود بھی چلے گئے۔ ہیلو، کون؟ میں نے ریسیور کان سے لگاتے ہی ماؤتھ پیس پر کہا۔ سہراب؟ دوسری جانب سے استفساریہ آواز ابری، جو مردانہ تھی اور خاصی گھٹی گھٹی۔ ہاں، معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ فضول سوال چھوڑو اور میری بات غور سے سنو، دوسری جانب سے اس بار بھیڑیے جیسی غراہٹ سے کہا گیا، اور یکلخت میری رگیں گرم ہونے لگیں۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تم کون بول رہے ہو؟ میں نے اس کی تہدید پر بلا خوف کہا۔ عدیل کے قتل والے معاملے کو جتنی ہوا دو گے، اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا، دوسری جانب سے کہا گیا۔ میری ساری حسیات اس وقت ایک دم بیدار ہو چکی تھیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ بولنے والا آواز ہی نہیں، اپنا لہجہ بھی بدلے ہوئے ہے، تو گویا میں عدیل کے قاتل سے مخاطب ہوں۔ میں نے کہا، یہی سمجھ لو۔ مسئلہ یہ ہے کہ قاتلوں کے جس ٹولے نے اس خونی واردات کو رہزنی کا رنگ دیا تھا، اس میں مجھے بھی انہی کا ساتھی سمجھا جا رہا ہے، اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی گلو خلاصی کروں۔ میں نے کسی طیش یا جوش میں آنے اور اسے مزید کھولنے کے لیے تحمل آمیز چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا، اگرچہ یہ بات بھی غلط نہ تھی، کیونکہ میں اپنی گلو خلاصی مقتول عدیل کے چھوٹے بھائی جگنو کے سامنے کرا چکا تھا۔ اس کے بھائی کا ساتھ دے کر تم یہ کام کر چکے ہو، اب بس وہیں رک جاؤ، دوسری جانب سے بولا گیا، تو میں ان کی باخبری پر چونکے بغیر نہ رہ سکا، باوجود اس کے اب بھی مجھ پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے گفتگو کو طول دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ اس کی قیمت کیا مانگتے ہو؟ صرف اصل حقیقت کہ اسے کیوں اور کن لوگوں نے قتل کیا۔ بظاہر میرا سوال بے وقوفانہ تھا، مگر میں ایسے چھپے ہوئے مجرموں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھا، جو پردے میں رہتے ہوئے حریف کو متاثر کرنے یا اسے دباؤ میں لانے کے لیے سچ بھی اگل دیا کرتے ہیں۔ اس کا قصور بھی یہی تھا جو تمہارا ہے، وہ ہماری کھوج میں پڑ گیا تھا، دوسری جانب سے جواب میں کہا گیا۔ تم لوگ کون ہو؟ بالآخر میں نے پوچھا۔ دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ میں ایسی گیدڑ بھبکیوں میں آنے والا کب تھا، مگر بہرحال میرے اندر ایک نئی خود بدھ ہونے لگی تھی۔ ایک چھپے ہوئے خطرناک دشمن کا دھمکی پر اتر آنا میری فتح کی دلالت کرتا تھا۔ میں ریسیور کریڈل پر رکھ کر اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ چونک پڑا۔ اندر فوزیہ موجود تھی، وہ شاید میری ہی منتظر تھی۔ اس وقت کس کا فون آ گیا تھا؟ اس نے میرے چہرے پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر بولا، کوئی اجنبی تھا، دھمکیاں دے رہا تھا۔ اب خدارا تم پریشان نہ ہو جانا، ان حالات میں یہ سب چلتا رہتا ہے، میں نے فوراً کہا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کا صبیح چہرہ کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ میرے فون کے سلسلے میں پوچھنے آئی تھی، مگر معلوم ہوا ایسا نہ تھا۔ کیا بات ہے فوزیہ، تم شاید کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کے قریب ایک کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خلاؤں میں نگاہیں گاڑ کر بولی، مجھے تم سے راحیلہ کے متعلق کچھ کہنا تھا۔ کیا؟ وہ کچھ بدلی بدلی سی ہوتی جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔
پہلے میں بھی یہی سمجھی تھی، مگر وہ کہتے کہتے رکی۔ مگر کیا؟ میں نے ایک تفکر آمیز بے چینی سے پوچھا۔ فوزیہ نے اس بار بولنے میں جلدی نہیں کی۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے آثار نمودار ہوئے جیسے کسی پرسکون جھیل کی سطح ایک دم ہی متلاطم ہو گئی ہو۔ اس کے لطیف سے چہرے پر الجھی ہوئی سوچوں کا ایک جال سا بن گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر شاید اسے مناسب الفاظ نہیں مل پا رہے تھے۔ بولو فوزیہ، ایسی کیا بات ہے؟ میں نے نہایت محبت سے اپنا ایک ہاتھ اس کے شانے پر دھیرے سے رکھا۔ کیا تمہارے اور اس کے بیچ کوئی سنجیدہ نوعیت کی بحث ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بس مجھے لگتا ہے جیسے وہ کہیں کھوتی جا رہی ہے۔ کھل کر بولو پلیز۔ مجھے لگتا ہے کہ رحیلہ اندر ہی اندر کچھ کر رہی ہے۔ فوزیہ کے اس اصرار بھرے لہجے اور بات نے نہ جانے کیوں میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑا دی، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک عجیب بات ہو گئی۔ میں اس کی بات پر بے اختیار ہنس دیا اور بولا، تم بھی نہ بس عجیب عجیب ہی سوچنے لگی ہو۔ کہیں میرے بارے میں تو تمہیں ایسا کوئی گمان نہیں ہوا ہے تو بتاؤ، میں ابھی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے آخر میں بزلہ سنجی سے کہا، میری بات کو مذاق مت سمجھو سہراب۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھی، ورنہ وہ میری ہنستی مسکراتی بات کا بھی اسی انداز میں جواب دیتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ وہ واقعی بہت سنجیدہ بلکہ قدرے متوحش سی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ تو کھل کر بولو نا جان، اتنا تجسس پھیلا کر کیوں بات کر رہی ہو؟ میں نے ملائمت آمیزی سے کہا، پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بتاؤں اور کہاں سے۔ اور وہ پھر الجھ گئی۔ بس تم کہتی جاؤ، میں سن رہا ہوں، خواہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہی صحیح، میں سمجھ جاؤں گا خود ہی، بات بھی کھل جائے گی۔ رحیلہ میرے ساتھ 3-4 بار باہر سیر کو جاتی رہی ہے۔ بالآخر اس نے بتانا شروع کیا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر گڑی رہیں۔ دوسری یا تیسری بار کی سیر کے دوران جب ہم دونوں ایک پبلک پارک میں بیٹھی تھیں، راحیلہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ رحیم بابا نے ہمیں کچھ مونگ پھلیاں لا کر دی تھیں، ہم وہی کھا رہے تھے۔ میرا دھیان کسی اور طرف تھا، پھر مڑ کر دیکھا تو راحیلہ اپنی جگہ نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پارک میں اور لوگ بھی تھے، بچے، عورتیں، مرد اور بوڑھے، سب مشغول تھے، مگر راحیلہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھی تھی کہ شاید کسی چھوٹی موٹی ضرورت کے پیش نظر کہیں گئی ہو، ابھی آ جائے گی، مگر وہ پہلے کبھی اس طرح اٹھ کر نہیں گئی تھی، بتا کر جاتی تھی۔ خیر میں اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر مزید ہوئی تو مجھے فکر نے ستایا۔ ابھی میں رحیم بابا کو اس کی تلاش میں بھیجنے ہی والی تھی کہ راحیلہ کو میں نے ایک طرف سے آتے دیکھا، گمسم، عجیب چال اور سوچوں میں مستغرق۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اچانک کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ماں سوائے اس کے کہ وہ تھوڑا چہل قدمی کرنے گئی تھی۔ میں نے بھی اس کی یہ حرکت بھلا دی، لیکن دوسری بار بھی یہی ہوا، حتیٰ کہ تیسری بار بھی۔ یہاں تک کہہ کر فوزیہ ایک لہجہ رکی، پھر کہنا شروع ہوئی، اب یہ کل ہی کی بات ہے جب تم باہر سے آئے تھے، لیکن تمہارے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کی بات تھی۔ میں اور راحیلہ اس دن گھر پر ہی تھے کہ کوئی دروازے پر آیا، میں کمرے میں تھی، باہر آئی تو راحیلہ نہیں تھی۔ میں نے جنت سے پوچھا، اس نے ہی بتایا کہ وہ دروازے پر ہے، کوئی اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، بھلا اس سے یہاں کون ملنے چلا آیا؟ ابھی تک تو ہم نے یہاں سے کسی سے بھی ایسی کوئی راہ و رسم نہیں قائم کی تھی۔ میں دروازے پر گئی۔ راحیلہ دروازے پر کھڑی کسی سے بہت دھیرے دھیرے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے یہ اچھا تو نہیں لگا کہ میں اس کی باتیں خاموشی سے کھڑی ہو کر سنوں، لیکن میں چونکہ پہلے ہی اس کی طرف سے ایک تجسس کا شکار تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے عقب میں آ گئی۔ وہ بہت دھیمی اور نیچی آواز میں باہر کھڑے کسی شخص سے باتیں کر رہی تھی، اور شاید عقب میں گردن موڑ کر دیکھ بھی لیتی تھی کہ اس نے مجھے آتے دیکھ لیا۔ پھر اس نے جلدی سے کسی کو رخصت ہو جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تو میں نے پوچھا، کون تھا؟ کس سے باتیں کر رہی تھی تم؟ لیکن اس نے مجھے ٹال دیا اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ میں فوراً دروازے کی جانب لپکی اور دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ سامنے کے رخ پر دائیں جانب ایک گلی میں ایک ادھیڑ عمر عورت اور مرد جن کے حلیے عجیب و غریب سے تھے، ان کو مڑتے دیکھا۔ میں نے واپس آ کر راحیلہ سے دوبارہ ان کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ کوئی فقیر تھے، خیرات مانگ رہے تھے۔ اگرچہ اس کی بات مجھے درست ہی معلوم ہوئی، کیونکہ ان دونوں ادھیڑ عمر مرد و عورت کے حلیے ایسے ہی تھے، لیکن پھر بھی میرے اندر کی الجھن دور نہ ہوئی۔ میں نے راحیلہ کو مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچا تم سے پہلے بات کر لیتی ہوں، تمہاری بہن ہے، تم ہی اس سے زیادہ بہتر طریقے سے دریافت کر سکتے ہو۔ فوزیہ اتنا بتا کر چپ ہو گئی۔ میں بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا اور سوچے بھی جا رہا تھا۔
پھر بولا، میرا خیال ہے کہ راحیلہ سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ فوزیہ نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس لیے کہ اس نے اگر تم سے کچھ چھپایا ہے تو مجھے بھی وہ کچھ نہیں بتانے والی، میں نے جواب دیا۔ تم کسی طریقے سے پوچھ لینا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس سے پوچھوں گا تب جب میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو کیا تم اس کی جاسوسی کرو گے؟ فوزیہ نے مسکرا کر کہا۔ یہی کرنا پڑے گا۔ عجیب سی بات ہے، تمہارا کیا خیال ہے یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ میں خود حیران ہوں، لیکن لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، وہ میری بہن ہے، میں اسے جانتا ہوں، میرا بچپن اس کے ساتھ گزرا ہے۔ ہمارے گھر میں جو بھی کوئی فقیر وغیرہ آیا کرتا تھا وہ اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ اس وقت ہمارے بھی حالات اچھے نہیں تھے، مگر گھر میں جو بھی روکھی سوکھی ہوتی، حتیٰ کہ اپنے بچائے ہوئے تھوڑے بہت پیسے بھی فقیروں کو دے دیا کرتی تھی۔ میں اتنا کہہ کر چپ ہوا تو فوزیہ استفسرانہ بولی، ایسا تو میں بھی کرتی تھی، تو تمہارا خیال ہے کہ یہاں بھی وہ فقیروں کی مدد کر رہی ہے؟ ہاں، حالات کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے اس نے ایسا روپ اختیار کر رکھا ہو۔ نیکی کسی کو بتا کر تو نہیں کی جاتی۔ میں مسکرایا، لیکن فوزیہ مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی لہجے میں بولی، خدا کرے یہی بات ہو۔ لیکن وہ چپ ہو گئی۔ لیکن کیا؟ چلو چھوڑو، نہیں بتاؤ کیا بات ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ ہمیں دیکھ کر تسلی کر لینا چاہیے۔ راحیلہ آج کل کچھ زیادہ ہی چپ چپ رہنے لگی ہے، اپنے ارد گرد سے بے تعلق کسی موضوع پر بات بھی نہیں کرتی، مجھ سے بھی بہت کم بولنے لگی ہے۔ فوزیہ نے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ ظاہر ہے میں اس کی تصدیق کروں گا ہی کہ آیا ہمارا خیال درست ہے یا غلط۔ میری اس بات پر فوزیہ اب مطمئن نظر آنے لگی، پھر وہ میرے کمرے سے چلی گئی۔ حقیقت یہی تھی کہ فوزیہ نے واقعی راحیلہ کی طرف سے مجھے ایک عجیب سی الجھن اور تفکر میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن اس وقت فوراً میرے ذہن میں ٹیلی فونک دھمکی دینے والے شخص کی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ یقیناً کالی لہر والی تنظیم کا کوئی اعلیٰ کار ہی ہو سکتا تھا، کیا خبر خود اس کا باس ہی ہو۔ شاید یہ میری جنگ باز فطرت کا خاصہ تھا، یا پھر مجبوری کہ میں ایسی گمنام دھمکیوں پر پریشان یا فکر مند ہونے کے بجائے اس کے ان عوامل پر غور کرنے لگتا تھا جو عموماً پریشانی یا تفکر کرنے سے چھپ جایا کرتے ہیں۔ یوں اب میرے نزدیک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان کالی لہروں والوں نے مجھے اتنی اہمیت کیوں دی؟ جواب واضح تھا، وہ میری کارروائی سے خوف زدہ اور پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے شاید ان کے کسی راز سے پردہ اٹھانے کی کامیاب کوشش کی تھی، کوئی اور جانے نہ جانے، مگر ان لوگوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے ان کی جڑ یا اصل پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ اس کا اندازہ ان لوگوں کو یقیناً ان انگوٹھیوں سے ہوا ہوگا جو میں نے ان کے جہنم واصل ساتھیوں کی انگلیوں سے اتار لی تھیں۔ وہ جان گئے تھے کہ میں ان کی طرف سے معروضی ہی صحیح ایک کھٹک میں پڑ چکا ہوں، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ میرے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ اود آئی تھی۔ میں نے اچھی طرح اس گمنام دھمکی امیز فون کرنے والے کی آواز کو پھر ذہن میں دہرایا اور اس کا بدلا ہوا لہجہ صحیح مگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ کالی لہر والی کسی پراسرار تنظیم کا کھوج لگانے والا فرد واحد شاید میں ہی تھا۔ سب سے پہلے میں ہی چونکا تھا۔ جگنو کا اگلے دن فون آ گیا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ شاید پولیس تفتیش میں لامحالہ صحیح مجھے بھی گھسیٹ لیا گیا ہے۔ تھانے پہنچنا ہے یا تمہارے فارم ہاؤس والے ڈیرے پر؟ میں نے سوال کیا۔ او نہیں یارا، دونوں جگہ کہیں بھی نہیں۔ میں آدمی بھیج رہا ہوں گاڑی میں، بس چلے آؤ، اس نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ میں الجھ سا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کار مجھے لینے آ گئی۔ اس میں نزاکت سوار تھا اور اس کے برابر والی سیٹ پر راڑا۔ مجھے گھر سے باہر نکلتا دیکھ کر ان دونوں نے فوراً کار سے اتر کر مجھے نہایت احترام سے سلام کیا۔ نزاکت کی حالت بہت بہتر نظر آ رہی تھی۔ میں مسکرایا۔ راڑا نے جلدی سے آگے والی سیٹ کی جانب اشارہ کیا جس کا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا اور خود عقب والی سیٹ پر جا بیٹھا۔ نزاکت بھی سوار ہوا اور پھر کار نامعلوم منزل کی طرف گامزن ہو گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔